بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ڈاکٹر ساجد رزاق۔ آج کا ہمارا اس ویلاگ کا سبجیکٹ ہے نیور گیو اپ، کبھی ہمت نہ ہاریے۔ ٹھیک ہے جی، بہت بڑا سبجیکٹ ہے نیور گیو اپ کا۔ بہت سے لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے زندگی میں بہت سے کام کیے اور تھک ہار کے چھوڑ دیے، ناکامی کی وجہ سے چھوڑ دیے، یا ان کو سمجھ نہیں آئی کچھ بھی، یا غلطی کا احساس ہو گیا کچھ عرصے کے بعد کہ یہ تو ہم غلط کام میں پڑ گئے ہیں۔ نیور گیو اپ کا جو فلسفہ ہے دوستو، یہ ہمیں، لیکن نیور گیو اپ کے فلسفے سے پہلے بھی کافی کچھ ہے۔ دیکھیں، اس میں ہے کہ زندگی میں جو بھی آپ نے میجر ڈیسیجنز لینے ہیں ان کے بارے میں باقاعدہ غور و خوض، اور آپ کے گولز بھی کلیئر ہونے چاہیے کہ آپ زندگی میں کیا چاہتے ہیں، اور جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں، جس کام کو آپ نے نیور گیو اپ کرنا ہے، کبھی نہیں چھوڑنا ہے، آیا کہ وہ کام آپ ساری زندگی کیری کر سکیں گے؟ ٹھیک ہے، اور آج سے 10 سال بعد اس کام کو آپ کس نظر سے دیکھیں گے؟ معاشرہ، سوسائٹی جس میں آپ رہ رہے ہیں، اس کام کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ جیسے ہمارے بہت سے کلائنٹس ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت، اپنے شعبے میں بہت کامیابی حاصل کی، لیکن پھر انہیں اچانک احساس ہوتا ہے، اچانک تو نہیں خیر ہوتا، احساس ہوتا ہے لیکن وہ بڑھتا جاتا ہے وقت کے ساتھ، کہ اس کام کو جو وہ کرتے رہے ہیں ساری زندگی، معاشرہ اچھی نظر سے نہیں دیکھتا، مذہب کی نظر میں بھی وہ کام شاید صحیح نہ ہو، لیکن وہ کر گزرتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر انہیں ریگریٹ ہونے لگ پڑتا ہے۔ تو یہ چیزیں کلیئر ہونا ضروری ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام، بڑے لیول کی بات ہو رہی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بھی خیر رولز ریگولیشنز تو وہی ہوتے ہیں۔ جیسے دیکھیں دوستو، برائی ہی رہتی ہے، آپ اس کے لیے لاکھ دلیلیں دے دیں، آپ اس کے لیے جتنے مرضی دعوے دلیل سے بات کریں، برائی نے برائی ہی رہنا ہے، ایول ہی رہے گا، اور خیر جو ہے وہ خیر ہی رہتا ہے، جو مرضی کر لیں آپ۔ ہم لوگ شاید اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ ابھی ہم جوان ہیں جی، ابھی ہم برائی کر لیں گے، برے کام کر لیں گے، پھر جب ہم بوڑھے ہوں گے تو ہم اللہ سے معافی مانگ لیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ دیکھیں، اگر اس اسٹیٹ آف مائنڈ سے اگر آپ زندگی بسر کر رہے ہیں تو آپ ایک فریب میں ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ کو کس بندے نے گارنٹی دی ہے کہ آپ بوڑھے ہوں گے، آپ بوڑھے ہو کے مریں گے؟ کسی کو گارنٹی ہے آپ کے پاس؟ یہ گارنٹی تو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے جو نیک لوگ تھے ان کو نہیں دی۔ دیکھیں دوستو، میں تو ہمیشہ یہ مشورہ دیتا ہوں کہ ان کاموں سے دور رہیں جن کاموں کو آپ کی سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کرتی، جن کاموں کو ریلیجن ایکسیپٹ نہیں کرتا، اسپیشلی یہ دو چیزیں، سوسائٹی اینڈ ریلیجن۔ آپ لوگ ماشاءاللہ بہت ذہین ہیں، میری کہی ہوئی باتوں کو آپ انتہائی زبردست طریقے سے سمجھ لیتے ہیں۔ ان دو چیزوں کو مد نظر رکھ کے آپ فیصلہ کریں، جو بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے، جو بھی آپ نے ڈیسیجن لینا ہے، جو بھی آپ نے گول بنایا ہے، اس کو اس تناظر میں آپ اس کو تولیں کہ آیا کہ ہمارا معاشرہ اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے، آیا کہ دینی کوئی کنفلکٹ تو نہیں ہے اس چیز میں کہ کل کو ہم جا کے ڈیتھ بیڈ پہ لیٹ کر ہم افسردہ ہوں کہ یار یہ ہم نے کیا زندگی گزار دی، ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہمارے بہت سے ایسے آنریبل کلائنٹس ہیں، کیونکہ نام لیے بغیر بات لازمی ہمیں شیئر کرنی چاہیے، نام اس میں قطعاً نہیں آئے گا، کسی بھی حالت میں ہم نام نہیں اپنے کلائنٹس کا بتاتے، شیئر کرتے، کہ 25 30 سال 40 سال انہوں نے ایک محکمے میں کام کیا ہوتا ہے، اور اب وہ افسردہ ہیں کہ کاش ہم اس محکمے میں نہ جاتے، کاش ہم وہ کام نہ کرتے، ہم نے ساری زندگی اس میں گزار دی، اور ڈیو ٹو سم ریزنز، وہ ریزن سب کو پتہ ہوتی ہیں، کہ آج وہ ریگریٹ کا اظہار کرتے ہیں۔ نیور گیو اپ کا جو فلسفہ ہے دوستو، اس کے لیے بیسکس جو ہیں وہ یہی ہیں کہ سب سے پہلے تو اپنے گولز کو کلیئر کریں۔ آپ کے گولز کا سوسائٹی کے ساتھ اور ریلیجن کے ساتھ کوئی
کنٹراڈکشن نہیں ہونا چاہیے، تضاد نہیں ہونا چاہیے، ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں، جب آپ کے گولز کلیئر ہوں گے تبھی آپ نیور گیو اپ کے فیز میں داخل ہوں گے نا۔ اگر آپ کے گولز کلیئر نہیں ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ ہر 6 مہینے بعد اپنا کام بدل کے بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر تو نیور گیو اپ کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ بہت جینیس لوگ، بہت زبردست لوگ، اللہ نے ان کو اتنا، یعنی کہ کہہ لیں کہ اسکل دی ہوتی ہے، اتنا زبردست ان کا دماغ ہوتا ہے، اتنا زبردست وزڈم ہوتا ہے کہ وہ جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں زبردست کامیابیاں ان کے قدم چومتی ہے، لیکن 6 مہینے بعد وہ کام چھوڑ دیتے ہیں، کنسسٹنسی نہیں ہوتی ان میں، گیو اپ کر دیتے ہیں، وہ بس نہیں کرنا کام، اب ہم اگلا کام ٹرائی کرتے ہیں۔ بہت لوگ ایسے ہیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ چلیں جی، ہم شروع کے دور میں ایک آدھ کوئی غلطی کر لی ہم نے 1-2 دفعہ، کہ ہم نے کوئی غلط چیز سلیکٹ کر لی، غلط پیشہ سلیکٹ کر لیا، اور اس کو چھوڑ کے پھر ہم اپنے اصلی اس میں چلے گئے، وہ تو اٹس اوکے چلتا ہے۔ لیکن اگر آپ ساری زندگی گزار کے اس ریگریٹ کا شکار ہوں گے تو پھر مشکل ہو جائے گا۔ اچھا، نیور گیو اپ کے لیے سب سے اہم بیس کہ اپنے گولز کو کلیئر کریں، ٹھیک ہے۔ جب گولز کلیئر ہوں گے تو پھر ہی آپ ڈٹ سکیں گے۔ جب آپ کے گولز کلیئر ہیں اور آپ نے دیکھ لیا کہ آپ 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد کہاں کھڑے ہوں گے، اور معاشرے کے ساتھ، ریلیجن کے ساتھ آپ کے گولز کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، تبھی آپ اس نیور گیو اپ کے فیز میں داخل ہوں گے اور آپ کامیابیاں حاصل کریں گے۔ پھر انشاءاللہ ایک دن کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔ یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ آپ کامیابی کے بالکل قریب جا کے وہ کام چھوڑ دیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو شاید آئیڈیا نہیں ہوتا کہ وہ کامیابی کے بے تحاشا قریب ہو کے اس کام کو گیو اپ کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ تو نیور گیو اپ کے لیے آج کے اس ویڈیو سیشن میں سب سے جو اہم چیز ہے یہی ہے جو میں نے آپ کو رپیٹ کر دی ہے۔ میں آخر میں دوبارہ اس کو بول دیتا ہوں تاکہ اس چیز کو آپ ذہن نشین کر لیں کہ اگر آپ کے گولز یا آپ کا ٹارگٹ یا وشز کہہ لیں یا آپ کا پروفیشن کہہ لیں، کچھ بھی اگر ریلیجن سے یا سوسائٹی سے کنٹراڈکٹ ہے، متضاد ہے اور ٹکراؤ ہے اس کا، تو الٹیمیٹلی آپ تھک جائیں گے، ساری زندگی آپ وضاحتیں دیتے دیتے تھک جائیں گے۔ تو اس سلسلے میں آپ کلیئر رہیں، گول سلیکٹ کرنے میں بے تحاشا محتاط رہیں۔ بعض لوگ ایسے دوستو، بعض ایسے کام ہوتے ہیں کہ جن کو فار ایگزامپل، ایک میرے ذہن میں فوری طور پہ بات آئی ہے، میں کرنا چاہتا ہوں کہ بعض کاموں کی ریلیجن اجازت دیتا ہے، دین اجازت دے دیتا ہے، لیکن معاشرہ ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ ان کاموں کے بارے میں بھی احتیاط کریں کہ سوسائٹی کا ایک اپنا سمجھ لیں کہ پریشر ہوتا ہے ایک، اور فالو بھی کرنا چاہیے ہمیں جو رولز ریگولیشنز ہیں سوسائٹی کے بھی، ریلیجن کے بھی، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں اس کے اپنے ایک رولز ریگولیشنز ہوتے ہیں۔ تو ان کاموں میں احتیاط کریں تاکہ آپ نیور گیو اپ کی فیز میں داخل ہوں، اور کامیابیاں انہی لوگوں کو ملتی ہیں جن کے گولز کلیئر ہوتے ہیں اور کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہوتا، کیونکہ اگر ہم سوسائٹی کے اگینسٹ یا ریلیجن کے اگینسٹ جا رہے ہیں تو نیچرلی ہم اندر سے کمزور کھلاڑی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، آج کی گفتگو تھوڑی سی مشکل تھی، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی، سمجھنے کی کوشش کریں گے آپ انشاءاللہ۔ نیکسٹ جلد ہم کسی اور ولاگ میں آپ سے مخاطب ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیوں بھری صحت مند زندگی دے، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔